السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی میری ویڈیو ہے ایک مرد کو ایک سے زائد شادی کرنا جائز ہے۔ ہو سکتا ہے میری ان باتوں سے کچھ حضرات متفق نہ ہو سکتا ہے کچھ بہنیں ان باتوں پر اعتراض کریں، کیونکہ ان کو لگتا ہے گویا کہ یہ ہماری دنیا لٹنا ہے، دوسری شادی اگر ہمارے شوہر نے کر لی۔ جب کوئی عورت یہ سنتی ہے نا کہ اس کا شوہر دوسری شادی کرنے والا ہے، اس وقت سے اس عورت کی زندگی میں زلزلہ سا برپا ہو جاتا ہے۔ پھر دونوں میاں بیوی میں روزانہ لڑائیاں، جھگڑے، مار پیٹ، گالی گلوچ، حتیٰ کہ دو خاندانوں میں تنازع کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو میں اسی ٹاپک پر بات کرنے جا رہا ہوں کہ اس میں کیا کیا حکمتیں ہیں دوسری شادی میں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ آخر میں آپ کو اس کا جواب بھی دوں گا کیا کیا نقصانات بھی ہیں، وہ نقصانات کہاں پتہ چلیں گے۔ لیکن پہلے آپ جو ہے یہ باتیں سن لیں ٹھنڈے دل سے۔ اگر آپ کا شوہر دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو دوسری شادی کرنے میں اس کو کیا گناہ ہے، یا دوسری شادی کرنے سے اللہ رب العزت نے اس کے اندر کیا کیا حکمتیں رکھی ہیں، پہلے ایک دفعہ صرف یہ سن لیں آپ، پھر بعد میں فیصلہ آپ کا ہی ہے، آپ کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ تو یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا دوسری شادی گناہ ہے، یا پہلی بیوی پر ظلم ہے، یا ایک کے ساتھ انصافی اور دوسرے کے ساتھ ناانصافی ہے۔ ان سوالوں کو شریعت کے میزان پر، ترازو پر تولتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ دوسری شادی یا بیک وقت ایک وقت میں ایک سے زائد شادی کا مردوں کو اللہ تعالیٰ نے حق دیا ہے۔ یہ کوئی نہ تو گناہ ہے، نہ کسی پر ظلم ہے، اور نہ ہی کسی کے ساتھ ناانصافی ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر مردوں کو ایک سے زائد شادی کی اجازت نہیں دیتا تو کوئی مرد دوسری شادی نہیں کرتا۔ دوسری شادی پر عمل دراصل اسلامی حکم کی وجہ سے ہے، یہ مولاناؤں کا بنایا ہوا حکم نہیں ہے، یہ مردوں کا بنایا ہوا حکم نہیں ہے میری بہنوں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ ایسے میں کسی مسلم خاتون کا اپنے شوہر کو دوسری شادی سے روکنا شرعی طور پر غلط ہے، اور اگر کسی اسلامی بہن نے اس بات کو غلط سمجھ لیا، یعنی اس قانون کو اپنی نظر میں غلط سمجھ لیا، بے شک آپ اعتراض کریں، لیکن اس قانون کو غلط سمجھنے والا ہو سکتا ہے اللہ کے نبی کی سنت کو غلط سمجھنے والوں میں شمار ہو جائے، ہو سکتا ہے پکڑ آ جائے۔ عہد صحابہ میں ایسی کوئی عورت نہیں ملتی جس نے اپنے شوہر کو دوسری شادی سے منع کیا ہو یا دوسری شادی کے نام پر ہنگامہ کھڑا کیا ہو۔ حقیقت میں دوسری شادی پہ موجودہ دور کا ہنگامہ ہندوانی سماجی اثر کا نتیجہ ہے، جہاں ہندو میرج ایکٹ کے تحت انہیں ایک ہی شادی کی اجازت ہے، وہ دوسری شادی نہیں کرتے، یہ لکھا ہوا ہے قانون میں ہندوستان کے۔ ورنہ اسلامی ممالک میں آج کے پرفتن دور میں بھی ایسا ہنگامہ دیکھنے کو نہیں ملتا جو ہمارے اس ملک میں ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش میں پایا جاتا ہے۔ ہر مرد متعدد شادی کا متحمل نہیں ہو سکتا، بے شک میں اس بات کو مانتا ہوں کہ ہر مرد دوسری شادی نہیں کر سکتا، یعنی متحمل نہیں ہے وہ دوسری شادی کا۔ ایک تو بہت سے مردوں پہ رکھی نہیں جاتی اور وہ دوسری کے سوچنے لگے، میں ان کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہوں، تاہم بہت سارے تعدد ازدواج کی صلاحیت رکھتے ہیں، کئی بیویوں کے رکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں ان تمام صلاحیت والے مردوں کو اپنی صلاحیت بروئے کار لانی چاہیے۔ اس سے ایک دو نہیں، سینکڑوں مثبت اثرات فرد و معاشرے پر مرتب ہوں گے۔ آپ ذرا تعدد ازدواج کی دنیا میں داخل ہو کر سوچیں، کہ بیویاں رکھنے کی دنیا میں داخل ہو کر سوچیں، کیا پھر کوئی نکاح مہنگا ہوگا؟ جو اتنا مہنگائی ہو رہی ہے آج نکاحوں میں، غریب کی بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، اگر ایک مرد کی دو تین شادیاں ہونے لگ جائے تو پھر یہ اتنے مہنگے نکاح کرنے کی ضرورت نہیں پڑنے کی۔
کوئی باپ بیٹیوں کی شادی کے بوجھ تلے نہیں دبا ہوگا. کسی غریب کی کوئی بیٹی گھر میں بیٹھی ہوگی یا شادی کے لیے دم توڑے گی؟ ایسا نہیں ہونے کا. سماج کا جو سماج ہے جو معذور اور بدصورت لڑکی شادی کے لیے ترس رہی ہے وہ پھر آج کے سماج میں نہیں ترسے گی. ایک سے زیادہ خواہش والا مرد خواہش کی چکی میں پستا رہے گا. کیا زنا کے بڑھتے واقعات کم نہیں ہوں گے؟ آج کے ماحول میں شادی اس قدر دشوار اور خرچیلی ہے کہ ایک باپ بیٹی کی پیدائش کے وقت سے ہی اس کی شادی کے لیے پائی جمع کرنے لگ جاتا ہے کہ میرے اوپر اب بوجھ آ گیا. خصوصاً غریب باپ. میرا ماننا ہے کہ مسلمان شادی اسلام کے مطابق کر لے اور مالدار طبقہ امانت داری سے زکوٰۃ نکالا کرے تو پھر مسلم سماج میں نہ غریبی ہوگی اور نہ بدامنی ہوگی. ایسا سماج اس قدر ترقی یافتہ ہوگا کہ اس کا ہر فرد پرامن زندگی گزار رہا ہوگا. اتنی لمبی تمہید ان بہنوں کو سمجھانے کے لیے باندھ رہا ہوں جو دوسری شادی کو اپنے حق میں عذاب سے بدتر سمجھتی ہیں. اس لیے بتائیں یہ ساری باتیں. دراصل یہ اسلامی بہنوں کی غلط فہمی ہے جو برے سماج کا نتیجہ ہے. ہم نے اسلامی سماج بنایا ہی کب ہے جہاں اسلامی پردہ ہو, اسلامی اخوت ہو, اسلامی طور پر تجارت و معاملات ہوں, نیکی کی دعوت اور برائی پر روک نہ ہو. جب سماج میں برائی ہوگی تو اس کے برے اثرات زندگی کے تمام مراحل پر پڑیں گے. آپ سوچتی ہیں کہ دوسری شادی سے ہمارا حق مارا جائے گا, ہمارے بچوں کی حق تلفی ہوگی, ہم سے شوہر کی محبت کم ہو جائے گی, ہماری آزادی چھن جائے گی, ہماری ضرورتیں اور شوق پورے نہیں ہوں گے. اس طرح کی سوچ ہے آپ کی. پہلے تو آپ یہ ذہن بنائیں کہ دوسری شادی آپ کے اوپر کوئی ظلم یا آپ کے حق میں کوئی عذاب نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو پھر اکیلی بیوی ہمیشہ نعمت میں رہتی, خوش رہتی, اسے کوئی پریشانی لاحق ہی نہ ہوتی, کبھی اس کو طلاق ہی نہیں ہوتی اور اپنے شوہر کے ساتھ کبھی جھگڑا ہی نہیں ہوتا. جبکہ سماجی حالات اس کے برعکس ہیں. عموماً اپنے سماج میں ایک ہی شادی ہوتی ہے مگر میاں بیوی کے درمیان بہت جھگڑے دیکھنے کو ملتے ہیں. پھر کیوں ہو رہے جھگڑے؟ وہ جب ایک ہی شادی, ایک ہی شوہر ہے, پھر ایک ہی بیوی ہے, پھر کیوں ہو رہی ہے, کیوں ہو رہے ہیں جھگڑے؟ جن کے باعث اکثر رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. اس لیے آپ یہ نہ سوچیں کہ اکیلے ہونے سے کوئی پریشانی نہیں ہوتی. پھر اپنے شوہر کی دوسری شادی پہ آپ کا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ اس تناظر میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو اسلام کی بنیادی معلومات ہونی چاہیے تاکہ آپ اسلام کے سائے میں زندگی گزار سکیں. آپ کے رات دن عبادت اور فرائض کی ادائیگی میں گزرے. زندگی کا دوسرا نام پریشانی ہے, یہ تو سمجھنا پڑے گا آپ کو, کیونکہ ہم ہیں اس وقت جیل خانے میں. دنیا مسلمان کے لیے جیل خانہ ہے, اسے جیل خانہ سمجھ کے گزارنی پڑے گی زندگی کو. اس لیے اسے جھیلنے کا ہنر سیکھیں. ذرا غور تو کریں کہ پہلے والدین کے یہاں تھی تو کتنا خوش تھی, شادی کے بعد کس قدر مسائل آ گئے. اگر کچھ مسائل شوہر کی دوسری شادی سے پیدا ہوتے ہیں تو آپ کو گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اپنے حقوق اور فرائض کو پہچانیں اور انہیں بخوبی انجام دیتے رہیں. کبھی آپ غمگین نہیں ہوں گے بھلے مسائل میں گھرے رہیں. شوہر میں دوسری شادی کا خیال پائیں تو دیکھیں کہ کیا وہ دو بیویوں میں انصاف کر سکیں گے اور ان کی رہائش اور اخراجات برداشت کر سکیں گے. اگر ہاں تو انہیں خوشی خوشی شادی کرنے کا کہیں. پھر آپ کو کس بات کا دکھ ہے مجھے یہ بتاؤ. ایک بات اوپر یہ معلوم ہو گئی ہوگی جو میں نے بتائی ہے کہ مردوں کو ایک سے زائد شادی کرنا جائز ہے. اس لیے آپ کا دوسری شادی سے روکنا یا طلاق کا مطالبہ کرنا صحیح نہیں ہے. اور ایک مزید بات تو توکل اور عقیدے سے متعلق ہے جو آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا, اور وہ یہ ہے کہ دوسری شادی پہ پہلی بیوی سوچتی ہے کہ ہمارے حصے کی روزی دوسری عورت اور اس کی اولاد چھین لے گی بس, جبکہ اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں سب کا نصیب اور رزق لکھ دیا. کوئی کسی دوسرے کا نصیب اور رزق نہیں چھین سکتا. آپ اس پہلو سے بھی غور کر کے دیکھیں
کہ شوہر کی ذات پر آپ کا کتنا اختیار ہے. کیا وہ آپ کی ایسی ملکیت ہے جس پر کسی دوسرے کا ادنا سا بھی حق نہیں ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. شوہر کی ساری جائیداد بھی بیوی کی نہیں ہوتی، اس کا چوتھائی یا 8واں حصہ ہے بیوی کا. وہ اور بیوی کیا سمجھیے؟ سب کچھ میرا ہے. شوہر کے ایک لفظ طلاق سے آپ کا سارا رشتہ ختم ہو جاتا ہے. اب وہ مرد کسی سے شادی کرے، آپ اس سے بے پرواہ ہیں، پھر دوسری شادی سے روکنا کیسا ہے؟ سوچ کر دیکھیں. بسا اوقات مجبوری میں عورت خود ہی اپنے شوہر کو دوسری شادی کی اجازت دے دیتی ہے. بہت سے وقت ایسے ہوتے ہیں، اور مثلا بچہ نہ ہوتا ہو، یا جنسی طور پر شوہر کو خوش نہ کر سکتی ہو، یا ہمیشہ بیمار رہتی ہو. یہ اچھی بات ہے. اسی طرح اسلامی بہنوں کو ان عورتوں کا درد بھی محسوس کرنا چاہیے جن کی شادی نہیں ہو پا رہی ہے اور وہ لاکھوں میں ہیں. اور صحیح بخاری میں ہے کہ قرب قیامت میں عورتوں کی کثرت ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب عورتوں کی کثرت ہوگی. اور آج ہم دنیا میں عورتوں کی کثرت دیکھتے ہیں، باوجود ہے کہ لڑکیوں کا اسقاط ہو رہا ہے. ایسے میں تمام عورتوں کے ساتھ انصاف اسی وقت ممکن ہے جب مرد حضرات ایک سے زائد شادی کریں. سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں تم سے ایک حدیث بیان کروں گا کہ میرے بعد کوئی اسے نہیں بیان کرے گا. میں نے یہ حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، اور میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا: لا تقوم الساعة وإما قال من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا ويقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون لل50 امرأة القيم الواحد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی، یا یوں فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ علم دین دنیا سے اٹھ جائے گا اور جہالت پھیل جائے گی، شراب بکثرت پی جانے لگے گی اور زنا پھیل جائے گا، مرد کم ہو جائیں گے اور عورتوں کی کثرت ہوگی. حالت یہاں تک پہنچ جائے گی کہ 50 عورتوں پر ایک ہی خبر لینا والا مرد رہ جائے گا. بتاؤ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے ایسا؟ بتاؤ فیس بک پر 50 نہیں 500 آدمیوں کی خبر لے رہا ہے ایک مرد، 500 عورتوں کی خبر لیتا ہے. کوئی عورت اس نیت سے اپنے شوہر کو دوسری شادی کرنے کا حکم دیتی ہے کہ کسی مجبور اور لاچار عورت کا بھلا ہو جائے تو اس پر اللہ پاک کی طرف سے اجر کا مستحق ہوگی وہ عورت. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک شخص کی زندگی میں ایک سے زیادہ بیوی ہو تو اس کے یہاں زیادہ مسائل ہوں گے، مگر بیویوں کو ان سارے مسائل سے کیا واسطہ؟ انہیں بغیر خرچ کے محض امور خانداری انجام دینا ہے، جبکہ کفالت سے لے کر تمام عائلی مسائل کا ذمہ دار مرد ہوتا ہے. مثلا بیوی بچوں کا خرچ ہے، رہائش، تعلیم و تربیت اور علاج اور معالجہ وغیرہ ہے. دوسری شادی کے بعد پریشانی اس بات سے بڑھتی ہے کہ پہلی بیوی اپنی سوکن کو اپنا دشمن سمجھ لیتی ہے کہ یہ میری دشمن ہے. سوکن آپ کی دشمن نہیں ہے، اسے اپنی بہن سمجھیں، اور جس طرح شوہر سے پیار کرتی ہیں اپنی اس بہن سے پیار کریں. اس طرح دونوں کی زندگی ہنسی خوشی گزرے گی. بلکہ دونوں بہنیں گھریلو کام میں ایک دوسرے کو دوست سمجھ لیں تو وہ گھر سنور جائے گا. دونوں علیحدہ علیحدہ رہتے ہوں تب زیادہ مسائل نہیں ہوتے. اس جگہ آپ کو ایک حدیث بیان کرتا ہوں، اس کو حفظ کر لیں اور اس کی روشنی میں زندگی گزاریں. انشاءاللہ جس حال میں رہیں گی خوش رہیں گی. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها، اور فرمایا قیل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت.
جب عورت اپنی 5 وقت کی نماز پڑھ لے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب عورت اپنی 5 وقت کی نماز پڑھ لے، اپنے ماہ رمضان کا روزہ رکھ لے، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کر لے اور اپنے شوہر کی اطاعت کر لے، تو اس سے کہا جائے گا کہ جنت میں اس کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے شئتی، داخل ہو جا۔ ایک آخری بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ جان لیں، شوہر کے دل میں دوسری شادی کا خیال پیدا ہو جانے سے یہ خیال اور بھی پختہ ہوتا جائے گا۔ جب جب آپ منع کریں گی اور جھگڑا کریں گی، لڑائی کریں گی، دوسری شادی سے روکنے کا آپ کو اسلام نے اختیار نہیں دیا، جبکہ مرد کو کرنے کا اختیار ہے۔ پھر آپ غور کریں کہ دوسری شادی کے معاملے میں کس کا رویہ اسلام کے مطابق ہے۔ ہاں، اگر کوئی مرد کسی عورت کو یہ باتیں سنا رہا ہو تو پھر میری وہ ویڈیو بھی سنے جس میں نے دوسری شادی سے منع کیا ہے، دوسری شادی سے کیوں منع کیا ہے، اور میری اس ویڈیو میں اوپر کا ٹائٹل ہے کہ اگر مرد دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو وہ یہ ویڈیو ضرور سنیں۔ اگر شوہر دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو یہ ویڈیو اس کو ضرور سنائیں۔ میری یہ ویڈیو، یعنی اگر آپ یہ ویڈیو سن رہے ہیں تو وہ ویڈیو بھی سنیں ضرور۔ اس سے پتہ چل جائے گا کہ وہ اس کو کب شادی کرنی چاہیے اور کب نہیں شادی کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ دل میں آیا بس کوئی اچھی لگی اور اٹھایا بس فوراً شادی کا کہہ دیا، اسی سے شادی کر لی، بلکہ کس سے شادی کرنی چاہیے، کب شادی کرنی چاہیے اور کب نہیں کرنی چاہیے، یہ ساری باتیں اس ویڈیو میں آپ کو ملیں گی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کرنے والا بنائے۔ تو دوستو، اگر آپ میری اس چینل میں نئے ہیں تو آپ سبسکرائب کا بٹن دبا کر کے چینل میں شامل ہو جائیں اور برابر میں بیل آئیکن ضرور دبائیں، اور آپ کو میری یہ باتیں اگر اچھی لگی ہیں تو دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔